فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی تعریفات، تعظیمات، عبادات، حاجات و مناجات اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی پارٹنر، کوئی ساجی، کوئی ہمسر نہ ہے۔ وہی تنہا، اکیلا، یکتا، واحد پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ بے شمار درود و سلام ہوں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ خالق و مالک نے دنیا والوں کے لیے بہترین رہبر و رہنما، قائد اعظم و امام اعظم بنا کے مبعوث فرمایا۔ سامعین محترم، گزشتہ خطبہ جمعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور اسی کے فضل و کرم سے اس عنوان پہ تھا کہ دنیا میں ہر خاص و عام، امیر و غریب حالت آزمائش میں ہے۔ جب امتحان سر پہ آتے ہیں، ان کی تیاری کے لیے رات دن ایک کر دی جاتی ہے۔ آزمائش کا دوسرا نام امتحان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب سے کسی کو بھی شعور دیا تب سے اس کی آخری سانس تک اس کو حالت امتحان میں رکھا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جس طرح آج کل کچھ ہی وقت باقی ہے، امتحانات جو سالانہ ہونے والے ہیں، کائنات بھر میں جہاں کہیں بھی یہ حالات ہیں، یہ اوقات ہیں، وقت ہے، ہر والدین اپنے بچوں کو تلقین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں: بیٹا تھوڑا سا ٹائم زیادہ دے لو، امتحان سر پہ ہے۔ ہوم ٹیوشنز لگائی جاتی ہیں، آن لائن ٹیوشن کا اہتمام کیا جاتا ہے، بچوں کی تمام تر فضول قسم کی مصروفیات کو ترک کر دیا جاتا ہے کہ اس کے امتحان سر پہ ہیں۔ ہم امتحان میں تو ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کب اس کو ختم کر کے ہمارے ہاتھ میں ہمارا کوئی سرٹیفکیٹ پکڑا دے، وہ فیل کا ہے یا پاس کا ہے۔ بہت اچھی بات ہے اگر فرسٹ پوزیشن پہ آئیں، سیکنڈ، تھرڈ، کوئی نہ کوئی پوزیشن ضرور ہونی چاہیے۔ اگر ایسا نہ ہو تو کم از کم ہمیں ٹوٹے پھوٹے نمبروں سے پاس تو ہونا چاہیے، ہمیں فیل تو نہیں ہونا چاہیے۔ اس کامیابی کو پانے کے لیے، فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے کے لیے، یا سیکنڈ، تھرڈ یا پاس، چند ایک گزارشات آج کی مجلس میں گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ النساء کی آیت نمبر 103 کے اندر اس بات کی خبر دی ہے کہ ان الصلاۃ، کوئی شک نہیں کہ نماز، کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اس کے ٹائم رکھے ہیں، اس کے اوقات ہیں۔ ہر مسلمان مرد و زن، عاقل و بالغ کے اوپر اللہ خالق و مالک نے نماز خاص مقررہ وقت پہ فرض کی ہے۔ اس کے بغیر کوئی کامیابی کوئی نہیں پا سکتا۔ یہ دو ٹوک اللہ خالق و مالک نے قرآن مجید کے اندر فیل ہونے والوں کا ان لوگوں کے ساتھ مکالمہ پیش کیا جو پاس ہو چکے، جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ، کہ بھئی تمہیں جہنم کے اندر کون سی چیز لے کے آئی؟ تو جہنمیوں کا کیا جواب ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تو نماز کے بغیر کسی قسم کی کوئی کامیابی بندہ حاصل نہیں کر سکتا۔ سورہ النور کی آیت نمبر 37 میں میری گزارش ہوگی کہ کچھ وقت نکال کے اس کی کچھ نہ کچھ تفسیر کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، کوشش کی جائے۔ سورہ النور کی آیت نمبر 37 اللہ خالق و مالک فرماتا ہے: رجال لا تلہیہم تجارہ ولا بیع، وہ مرد حضرات، وہ لوگ جن کو ان کی تجارت اور ان کی خرید و فروخت، تجارت اور خرید و فروخت میں فرق ہے، یاد رکھنا۔ تجارت لین دین کو کہتے ہیں، حساب کتاب کو کہتے ہیں، بیع خرید و فروخت، نہ تو کسی کے کھاتے، نہ لین دین، نہ پیسوں کی کاؤنٹنگ اور نہ ہی خرید و فروخت۔ وہ لوگ جن کو عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، جن کی تجارت، جن کی خرید و فروخت ان مردوں کو غافل نہیں کرتی کن چیزوں سے؟ اللہ کا ذکر، نماز اور زکوٰۃ۔ یہ کاؤنٹ کرتے جائیں، چند ایک پوائنٹ ہیں کہ وہ لوگ، وہ مرد حضرات جن کو ان کی تجارت، ان کی خرید و فروخت غافل نہیں کرتی کس چیز سے؟ اللہ کا ذکر کرنے سے، نماز کو ادا کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے۔
یہاں پہ بطور خاص اللہ خالق و مالک نے زکوٰۃ کا تذکرہ کیا کہ یہ پیچھے تجارت کا تذکرہ ہے، لین دین کا تذکرہ ہے۔ اگر ہم کامیابی کو سمیٹنا چاہتے ہیں، اللہ کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہیں، پاس ہونا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں نماز کے ساتھ، اپنی تجارت کے ساتھ، خرید و فروخت کے ساتھ اللہ خالق و مالک کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ نہ تو ذکر اذکار سے زبان بریک کرے، اور نہ ہی نمازوں کے اندر کسی بھی قسم کی سستی کی جائے، اور نہ ہی ہماری تجارت ایسی ہو کہ ہمیں زکوٰۃ دینے سے منع ہو۔ زکوٰۃ بڑا حساس معاملہ ہے، یاد رکھیے گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاکیزہ دل پہ اترنے والی تعلیمات، اس کے مطابق یہ بات دو ٹوک طے شدہ ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ کے خائن ہیں، جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے یا ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کرتے، ان کے اموال ناپاک ہیں، گندے ہیں، وہ کھانے کے قابل نہیں ہیں۔ میں آپ اپنے اموال کا محاسبہ کر لیں کہ اگر ہمارے اموال میں لوگوں کے مستحقین کے حقوق ہیں جس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے، تو ہم اپنے بیوی بچوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو اور خود حلال کھلا پلا نہیں رہے اور نہ ہی حلال پہنا رہے ہیں۔ جو زکوٰۃ ہے یہ تو ہمارے اموال کی تطہیر ہے، پاکیزگی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ آپ میں سے مجھ سمیت کوئی ایسا ہے یہاں پہ جس کو پتہ چل جائے کہ میرے اس سوٹ کے اوپر میرے ہی اپنے بیٹے نے پیشاب کا ایک قطرہ گرایا ہے؟ پہن لیں گے آپ؟ میں پہن لوں گا؟ کھانے پینے کی اشیاء کے اندر گندگی دے کے کھانا تو درکنار، ہم تو ایسا سوٹ بھی زیبتن نہیں کرتے جس کے اوپر پیشاب ہمارے ہی لگتے جگر نے کیا ہے۔ تو ان پیسوں کے ساتھ لباس زیبتن کیوں کریں جن کے اندر زکوٰۃ کی ادائیگی ابھی باقی ہے۔ کامیابی کا ایک راز یہ بھی ہے کہ ہم زکوٰۃ کو اچھے طریقے سے ان ٹائم ادا کریں۔ بس اوقات کیش کا مسئلہ ہوتا ہے، بڑے سارے عذر ہیں تاجروں کے پاس، کیش کا مسئلہ ہوتا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہمیں کوئی ایسی ضرورت درپیش ہوتی ہے جس کے بغیر ہم سمجھتے چارہ نہیں ہے تو کیا کرتے ہیں بھلا؟ سب سے پہلے خوددار آدمی اپنی کوئی چیز بیچنے کی کوشش کرتا ہے، اونے پونے سستے داموں، انویسٹر ریٹ دے بیچ دے، مجھے لوڑ ہے، کرتے ہیں ایسی ضرورت پوری۔ اگر ایسا بھی نہ ہو تو پھر اپنے وہ یار دوست بیلی، وہ بھائی چارے، وہ تعلقات اور مراسم کو کیش کرتے ہیں جن کے ساتھ بے تکلفی ہوتی ہے، ڈنگ ٹپاؤ پالیسی اختیار کرتے ہیں دستی اور قرض کی صورت میں اپنا وہ وقت اچھے طریقے سے گزارنے کے لیے۔ میری آپ کی زندگی کے اندر سب سے اہم ترین موقع وہ ہوتا ہے جب میرے مال کو میرے پاس 1 سال ہو چکا ہوتا ہے اور میرے پاس کیش نہیں ہوتا، اس کے لیے زکوٰۃ کو ان ٹائم ادا کرنے کے لیے دستی پکڑ لینا کوئی قباحت والی بات نہیں، دے دیں ان فیوچر۔ ڈاکٹر فضل الہی حافظہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، قرض کے احکام و مسائل میں انہوں نے 3 باتیں نوٹ کی۔ انہوں نے کہا کہ قرض کے حصول کے لیے 3 شرائط ہونا ضروری ہے، اگر وہ ہیں تو قرض لے سکتے ہو۔ سب سے پہلی شرط کہ آپ کی میری اندر نیت یہ ہو کہ میں نے لوٹانا ہے، اور دوسری کہ اس کے لوٹانے کے اسباب موجود ہوں، کمیٹی نکلنے والی ہے، میری تنخواہ آنے والی ہے، میری پراپرٹی ہے وہ بکنے والی ہے، اسباب موجود ہوں کہ جن اسباب کے تحت میں صاحب المال کے مال کو واپس کر سکتا ہوں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جس کام کے لیے، جس مد کے لیے قرض لیا جا رہا ہے وہ مد جائز ہو، ناجائز جگہ پہ خرچ کرنے کے لیے قرض لینا حرام ہے۔ تو بتلائیے زکوٰۃ جیسے فریضے کو ادا کرنا یہ جائز مد ہے یا ناجائز مد ہے؟ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ النور کی آیت نمبر 37 میں 3 باتیں ذکر کرتا ہے۔ کامیاب و کامران ہونے والے، پاس ہونے والے، امتحان سے سرخرو ہونے والے 3 قسم کے لوگ ہیں۔ وہ لوگ ہیں جن کی تجارت، جن کا لین دین، خرید و فروخت ان کو نہ تو اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہے، نہ نماز قائم کرنے سے غافل کرتی ہے، اور نہ ہی زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل کرتی ہے۔ یہ کامیاب لوگ ہیں۔ مزید بات سورہ المؤمنون کے اندر اللہ خالق و مالک فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، البتہ تحقیق کامیاب ہو گئے وہ لوگ۔ یہاں پہ تو 2 ٹوک واضح کامیابی کا تذکرہ ہے۔ پاس ہو گئے وہ لوگ، فرسٹ پوزیشن پہ آ گئے وہ لوگ۔ وہ طالب علم کون سے؟ اللہ فرماتا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جنہوں نے اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کو اختیار کیا۔ نمازیں ہوں گی تو خشوع خضوع ہوگا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو ابھی اسی جمعے کی نماز کے اندر سننے کے باوجود بھی اپنی آنکھوں کو ایک جگہ پہ نہیں ٹکا سکتے، دائیں بائیں دیکھیں گے، اوپر نیچے دیکھیں گے، یہ خشوع خضوع نہیں ہے۔ جب نماز پڑھنی ہے تو دل و دماغ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے۔
اپنی نگاہوں کو دائیں بائیں اوپر نیچے مت گھمائیں۔ ہمیں یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے، الا ما شاء اللہ۔ نماز اور نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع، اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ خالی نماز نہیں پڑھتے، نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول نماز کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہمیں عجیب و غریب قسم کے خیالات آتے ہیں، ایسی ایسی باتیں، ایسی ایسی کہانیاں یاد آتی ہیں گزرے ہوئے دور کی کہ جو عام روٹین میں نماز کی حالت کے بغیر نہیں آتی، تو ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں، نمازوں کے اندر خلل واقع ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازوں میں خشوع اور خضوع واپس لانے اور اس کی بقا کے لیے ایک نسخہ پیش کیا۔ آپ نے فرمایا تم نماز کی حالت میں ہی اگر تم محسوس کرو کہ ایسا ہے کچھ، تو پھر یقین کر لو کہ وہ خنزب نامی شیطان ہے جو تمہاری نمازوں میں خشوع اور خضوع کو چراتا ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بلکہ یہاں پہ اعوذ باللہ من خنزب بھی پڑھا جا سکتا ہے، چونکہ نام مینشن کر دیا اللہ کے نبی نے شیطان کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نہیں خنزب نام ذہن میں آتا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 بار پڑھیں، غیر محسوس انداز کے ساتھ ہلکا سا بائیں جانب کھبے ہاتھ 3 دفعہ کر دیں۔ آپ واضح طور پہ اسی لمحے محسوس کریں گے کہ آپ کی نمازوں میں خشوع اور خضوع واپس لوٹ آیا ہے۔ ٹرائی کر کے دیکھ لینا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید سورہ المؤمنون میں یہ بات بیان کرتا ہے قد افلح المؤمنون، کامیاب وہ مومن مسلمان مرد و زن ہیں، الذین، جو لوگ ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کو قائم رکھتے ہیں، والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان کے پھر کاروبار، ان کی تجارتیں، ان کی یاریاں دوستیاں، ان کی ٹریولنگ ان کو نماز سے غافل نہیں کرتے۔ نمازوں کی حفاظت کے بغیر کسی قسم کی کوئی کامیابی ہرگز ممکن نہیں، یاد رکھیے گا، نہ دنیا کے اندر، نہ کاروبار میں، نہ دنیاوی طور پہ، نہ اخروی طور پہ، نمازوں کے بغیر کوئی کامیابی نہیں۔ لہٰذا نماز جب ہو ساری چیزیں چھوڑ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یہ اٹھا کے دیکھیے گا سورہ الحج کی آیت نمبر 77۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، ارکعوا واسجدوا واعبدوا، رکوع کرو، سجدے کرو اور اللہ کی عبادت کرو۔ ایمان والے ہو اگر تو پھر تمہاری کامیابی ہرگز ممکن نہیں ہے رکوع و سجود کے بغیر، اور تمہاری کوئی عبادت کامل ہو ہی نہیں سکتی جس کے اندر نماز کی عبادت موجود نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، ارکعوا، رکوع کرو، واسجدوا، سجدے کرو، واعبدوا، عبادت کرو، کس کی؟ ربکم، اپنے رب کی، اپنے پالنہار کی، اپنے داتا کی، اپنے مشکل کشا کی، اپنے غریب نواز کی، اپنے گنج بخش کی، اپنے غوث اعظم کی عبادت کرو، اپنے مشکل کشا کی عبادت کرو جس نے تمہیں ماں کے پیٹ کے اندر بھی روزی دی ہے۔ اوروں کی بندگی، اوروں کی پوجا، اوروں کے سامنے اپنے کمر کو جھکانا نہیں۔ پوری کائنات کے اندر جتنے بھی جن و انس ہیں سب کی نفی ہے۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، جس کو اپنا رب تسلیم کرتے ہو کہ میرا اللہ میرا رب ہے، وہی رازق ہے، اسی کی بندگی کرنی ہے۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور نمازوں کے ساتھ تم نے خیر و بھلائی کے کام بھی بڑھ چڑھ کے کرنے ہیں۔ خیر و بھلائی واضح طور پہ، خیر دے کام جی، بھلائی دے کام، یہ قرآن مجید ہے۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، فعل کس کو کہتے ہیں؟ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، فعل کرنے کو کہتے ہیں نا کسی کام کو۔ بڑا بد فعل بندہ جی یار، عام آتی ہے زبان پہ، بڑا گھٹیا عمل کرنے والا بندہ جی یار۔ تو اللہ فرماتا ہے وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، کامیابی اگر سمیٹنا چاہتے ہو تو نمازوں کے ساتھ خیر و بھلائی کے کام بھی کرو۔ دہلیز پہ اگر کوئی نیکی آ جائے تو اس کو واپس لوٹانا نہیں چاہیے، نمازیں بھی اور خیر و بھلائی کے کام بھی۔ اللہ پھر فرماتا ہے لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، سورہ الحج آیت نمبر 77، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس لیے تمہیں کہتا ہوں کہ تم کامیابی سمیٹو، پاس ہو جاؤ، اگلی کلاس میں جاؤ، ذلیل نہ ہونا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اہتمام کے ساتھ گن گن کے وہ پوائنٹ 1 2 3 4 سلسلہ وار پوائنٹ نوٹ کر لیں، دل و دماغ میں نقش کر لیں کہ کون کون سا سوال ہے اور اس کا کیا کیا جواب ہے، جس بنیاد پہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں پاس ہونے کی تسلیاں دی ہیں۔ اچھا بتلائیے، آج کل مارکیٹ میں
پیپرز کی تیاری کے لیے کتنی گائیڈز وغیرہ آئی ہوئی ہیں، شارٹ کٹ. وہ کتاب لے کے پھر کس کے پاس جاتے ہیں؟ جو سینئر ترین استاد ہوتا ہے، استاد جی گیس لا دیو، نشانیاں لا دیو، ذرا ٹائم کم ہے، لہٰذا آپ کو تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے، آپ کو اللہ نے ایسا ملکہ دیا ہے کہ آپ جو نشانیاں لا دیں گے تو 3 میں سے 1 سوال تو آئے ہی آئے. اللہ نے گیس نہیں دیے ہمیں، اللہ نے تو 2 ٹوک سوال بھی دیے، جواب بھی بتا دیے. کسی سے گیس لگوانے کی کوئی لوڑ نہیں، اضافی تیاری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جو اللہ نے کہہ دیا وہ کریں بس. ہوتے ہیں نا کچھ مضامین اختیاری ہوتے ہیں، کچھ لازم ملزوم ہوتے ہیں جن کے بغیر آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. تو آج کی نشست میں جو میں گزارشات عرض کر رہا ہوں یہ لازم ملزوم ہے، یہ لازمی مضامین ہے، ہم نے کرنے ہی کرنے ہیں اور اس کا پیپر دینا ہی دینا ہے اور اس میں سے پاس ہونے والے نمبر لینے ہی لینے ہیں. اور پاس ہونے کے لیے ہمیں 100 میں سے 51 چاہیے. کتنے چاہیے؟ 100 میں سے 51 چاہیے. 100 میں سے 51. 49 اگر غلط ہو بھی جائیں گے تو اللہ خالق و مالک پاس کر دے گا. اب اس سے اوپر جائیں تو پھر سیکنڈ، پھر فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، تو پھر پوزیشنز ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں پوزیشن ہولڈر میں رکھے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. تمام کے تمام انبیاء و رسل، وہ سب کو اللہ خالق و مالک نے کس چیز کا حکم دیا؟ اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. تمام کے تمام وہ لوگ جن کو ہم نے امامت دی، منصب دیا، جن کو ہم نے چنا، وہ لوگوں کو ہدایت دیتے رہے بِأَمْرِنَا، ہمارے کہنے کے مطابق، اپنی مرضی سے نہیں، اپنی مرضی سے. بِأَمْرِنَا یعنی قرآن اور حدیث، کتاب و سنت، وحی الہی کو بنیاد بنا کے لوگوں کو نیکی کی طرف لاؤ. یہ نہیں کہ ابا مر گیا. یہ پچھلے دنوں 2-4 دن پہلے کی بات ہے، میرا بیٹا مجھ سے پوچھتا ہے بابا جی مجھے ایک میسج آیا ہے تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ پڑھائی پڑی ہوئی ہے. میں نے کہا، کہتا یہ کیا ہوتی بات، پڑھائی پڑی ہوئی ہے؟ اور میں نے کہا وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کے پاس کچھ قرآن مجید پڑے ہیں سٹاک میں، وہ اس لیے کہ اس کا ابا مر چکا ہوگا یا اماں مر چکی ہوگی، تو لہٰذا وہ اس قسم کے حفاظ سے، مدارس سے، شعبہ حفظ سے، ایسے لوگوں سے، مذہبی لوگوں سے پوچھتے پھرتے ہیں. کوئی قرآن میں جس سٹاک جی پڑے ہیں، کتنے ہیں؟ 200. 100 دے دیو. کتنا وظیفہ ہے؟ بھیج دیو 10,000. آن لائن بزنس ہو رہا ہے قرآن مجید کا. یہ اللہ خالق و مالک نے طریقہ بیان نہیں کیا. اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پہ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 73 میں ہے. اللہ فرماتا ہے یہدون بامرنا. یہ خطباء، یہ واعظین، یہ مبلغین، یہ مدرسین، یہ ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں. قرآن پیش کرتے ہیں ریفرنس کے طور پہ، یا پیغمبر کا فرمان پیش کرتے ہیں، پیغمبر کا پریکٹیکل پیش کرتے ہیں، کتاب و سنت کے سائے سے باہر نہیں نکلتے. کن لوگوں کا تذکرہ ہے؟ انبیاء و رسل کا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک. لہٰذا کوئی مولوی اگر آپ کو مجھے یہ کہے کہ فلاں کام اصال ثواب ہے، اس کو کہیں کہ اللہ کا امر بتلاؤ، اللہ کا امر بتلاؤ. اس کو یہ آیت پیش کریں، اس کے سامنے رکھیں سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 73. اس کو کہیں کہ اللہ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں، جتنے بھی رسول بھیجے ہیں اور جتنے بھی ان کے ماننے والے تھے، سب نے اللہ کے حکم کے مطابق لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا ہے. لہٰذا ہمیں بھی اللہ کے احکامات میں سے کوئی دلیل پیش کر دو، ہم مان لیتے، وگرنہ ہماری جوتی کی نوک پہ ہے. ہم وہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں جو اللہ نے اپنے محبوب کے دل پہ نازل نہیں کی. یہ نوٹ کر لیں آپ، عقائد و نظریات کی مضبوطی کے لیے راسخ کر لیں دل و دماغ کے اندر یہ پوائنٹ کو، اس نقطے کو. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، اور ہم نے ان کی طرف وحی نازل کی، ہم نے ان کی طرف پیغام بھیجا. فعل الخیرات، فعل الخیرات، نیکی کے کام کرو، بڑھ چڑھ کے نیکیاں کماؤ، بڑھ چڑھ کے نیکیوں کی طرف دوڑو، بھاگو نیکیوں کی طرف. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نیکیاں بدیوں کو کھا جاتی ہیں، نیکیاں بدیوں کو ختم کر دیتی ہیں، ڈیلیٹ کر دیتی ہیں. وائٹنر کے اندر تو پھر کچھ نہ کچھ سیاہی ہوتی ہے. وہ آفس کمپلیٹ نہیں ہوتا کسی بھی اکاؤنٹنٹ کا، منشی کا، جس کے درا کے اندر وائٹنر نہ ہو. چٹو ایک بات ایسی لکھی کہ اس کے اوپر وائٹنر کر کے تو اس کو ختم کر دیتے ہیں، اس کے اوپر صحیح بات لکھ دیتے ہیں، تو وائٹنر کے اندر نیچے تو پھر کچھ نہ کچھ خرابی ہوتی ہے. اللہ کا نظام ایسا ہے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نیکی کرو گے تو اس کا نیچے تصور بھی نہیں رہے گا، بلکہ توبہ کرے گے تو وہ بدیاں بھی تمہاری نیکیوں کے اندر کنورٹ کر دوں گا، تبدیل کر دوں گا اس کو۔ لہذا نیکی کے بڑھ چڑھ کے میں وہ حدیث متعدد بار بیان کرتا ہوتا ہوں تجار کے سامنے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کچھ لوگ لین دین میں خرید و فروخت میں مصروف ہیں، آپ کھڑے ہوئے با آواز بلند ان کو مخاطب کیا، یا معاشر التجار، اے تاجرو، اے دکاندارو، اے ٹریڈرز۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا، سن رکھو کہ قیامت کے دن حالت گناہ میں ہوں گے تمام کے تمام تاجر، چھوٹے بڑے، کالا منہ لیے کھڑے ہوں گے وہاں پہ تاجر۔ الا من اتقى وبر، جو بیان کرنا چاہتا ہوں، الا من اتقى وبر وصدق، وہ تاجر، وہ دکاندار جو اپنی تجارت کے ساتھ اللہ سے ڈرے اور نیکی بڑھ چڑھ کر کرے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اللہ قرآن میں کہتا ہے میں نے وحی کی ان کی طرف کہ لوگوں کو نیکی کی طرف لے کے آؤ۔ نیکی کے بغیر تمہاری تجارت کسی کام کی نہیں۔ کوئی تاجر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بدی بھی اللہ کے سامنے سرخرو نہیں ہو سکتا اگر تجارت کے ساتھ نیکیاں نہیں لے کے جائے گا، اللہ کا ڈر نہیں لے کے جائے گا، زبان سچی نہیں لے کے جائیں گے تو تمام کے تمام تجار کل قیامت کے دہاڑے ذلیل و رسوا ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر تجارت کے ساتھ اللہ کا ڈر، نیکیاں اور زبان سیدھی ہوئی تو اللہ کے نبی خوشخبری بھی دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے تم پھر کھڑے ہوگے کن لوگوں کے ساتھ؟ انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ۔ اگر اپنی تجارتوں کے ساتھ انبیاء، صدیقین، شہداء کی سوسائٹی کمپنی اختیار کرنا چاہتے ہیں تو اپنی تجارت، اپنی کمپنی اور اپنی فیکٹری کے ساتھ، اپنی ٹریڈنگ کمپنی کے ساتھ، اپنی بارگیننگ میں اللہ کا ڈر اختیار کرو اور نیکی بڑھ چڑھ کر کرو اور زبان سے ہمیشہ سچ بولو، کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، بطور خاص اللہ فرماتا ہے میں نے ان کی طرف یہ بھی وحی کی کہ نمازاں ویسے دیاں رکھے آجے۔ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ میں ڈنڈی نہ مارنا۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ وہ لوگ ہیں جو میرے بندے ہیں، اور اللہ کے بندے وہ فیل نہیں ہوتے۔ جتنے بھی کامیاب و کامران ہونے والے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے یہ وہ لوگ ہیں جو میرے خاص چنے ہوئے بندے ہیں۔ اللہم اجعل منہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسے ہی لوگوں میں شامل فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے، اور سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 45 ہے، اللہ فرماتا ہے کامیاب اگر ہونا چاہتے اتلو، پڑھو اور مسلسل پڑھتے رہو۔ ایک ہوتا نا اقرا، پڑھیں، اتلو مسلسل پڑھیں۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اللہ نے جو آپ کی طرف وحی کی کتاب قرآن مجید اس میں سے پڑھتے رہے مسلسل۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ کو وہ عمل بڑا ہی پسند ہے جو مسلسل تسلسل کے ساتھ ہو، بے شک تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تو 2 آیتیں، 3 آیتیں، 4 آیتیں، 5 آیتیں قرآن مجید کو مسلسل تلاوت کرنا چاہیے۔ اتلو، اللہ فرماتا پڑھتے رہیں۔ ما اوحی الیک من الکتاب، جو آپ کی طرف اللہ نے وحی نازل کی کتاب قرآن مجید، اس کو پڑھتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کو قائم کریں، نماز کو قائم کریں، اس کی حفاظت کریں۔ إِنَّ الصَّلَاةَ، اس میں کوئی شک نہیں، سن رکھو کہ یہ نماز جو ہے تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی گارنٹی ہے۔ تمہیں نماز اگر تم قائم کرو گے اچھے طریقے کے ساتھ،
قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہو گے تسلسل کے ساتھ، کہ قرآن مجید کے ساتھ اٹیچ رہو گے، جڑے رہو گے، تو اللہ خالق و مالک فرماتا ہے یہ پھر تم برائیوں سے بچ جاؤ گے۔ ان الصلاۃ، کوئی شک نہیں کہ یہ نماز تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز تمہیں برائیوں سے روک دے گی۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا یہ بہت بڑا ذکر ہے، اور ذکر ہی سب سے بڑی چیز ہے، اور نماز سے بڑھ کر ذکر کیا ہے؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہی سب سے بلند ہے۔ لہٰذا تم دنیا کے کسی بھی بڑے کام کے اندر مصروف ہو، جب نماز آتی ہے، اللہ کے ذکر کا وقت ہے، تو پھر وہی بڑی چیز ہے، باقی ساری چیزیں حقیر ہیں، چھوڑ دو، ترک کر دو۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ جانتا ہے جو تم کچھ کر رہے ہو، اللہ سب سے واقف ہے۔ میرا خیال یہ ہے انشاءاللہ باذن اللہ کہ میں اللہ کی توفیق اور اللہ کی مدد کے ساتھ اپنی بات کو ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ سمجھا پایا ہوں کہ کامیابی و کامرانی دنیا اور آخرت کے اندر کس میں ہے؟ بنیادی طور پہ نماز ہے، اللہ کا ذکر ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، زکوٰۃ اچھے طریقے سے ان ٹائم ایمانداری سے ادا کرنا ہے، اور اپنی زندگی کے اندر اپنا مزاج خیر و بھلائی کے کاموں جیسا بنا لو کہ تم ہمیشہ کے ساتھ ڈیلی کی بنیاد پہ، روزمرہ کی بنیاد پہ کوئی نہ کوئی خیر کا چشمہ تمہارے ہاتھوں سے، میرے ہاتھوں سے پھوٹنا چاہیے۔ تو پھر انشاءاللہ ہم امید اور گمان کرتے ہیں کہ اللہ اپنی رحمت کے واسطے اور اپنے فضل کے ساتھ ہمیں ضرور دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب و کامران فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ سے التجا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کائنات بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان کسی بھی پریشانی کے اندر، مصیبت بیماری کے اندر مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ سب کے احوال پہ رحم فرمائے، اللہ سب کی مشکلوں کو دور فرمائے۔ اس لمحے تک ایمان کی حالت میں جو دنیا سے کوچ کر کے، اللہ تعالیٰ ان کی آخری منزلوں کو آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کائنات بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان مرد و زن ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی طرف سے جو آزمائش کے اندر ان کو مبتلا کیا ہوا، اللہ تعالیٰ سب کو پاس ہونے کی توفیق دے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ ہی نیکی کر سکتے ہیں، نہ برائی سے بچ سکتے ہیں، الا یہ کہ اللہ ہمارے اوپر کرم فضل کر دے۔ تو اللہ سے وہ کرم فضل مانگنا ہی چاہیے، ہم اس کی توفیق اور مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔